والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، بالخصوص حضرات علماء کرام، فرید قصر جامع مسجد حنفیہ مسجد کی کمیٹی، نمازی، محلہ کے احباب، تشریف لانے والے تمام ہی بزرگ، جن کی دعاؤں سے، خوبصورت محنت سے آج کی یہ خوبصورت محفل سجی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نیکی کا بدلہ دونوں جہانوں میں عطا فرمائے اور اس کانفرنس کو اہل علاقہ کے لیے خیر و برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. آپ نے حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت کیے ہوں گے اور آپ نے خوبصورت حمد اور نعت کے اشعار سے اپنے قلوب و جگر کو منور و معطر کیا. تشریف لانے والے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جنہوں نے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی، آپ کے جذبوں کو اور زیادہ بڑھاوا دیا. میں کوشش کروں گا چند باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں. ایک بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی، آخری رسول ہیں. بات بھی طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے انبیاء کے بعد سب سے بڑے بہترین اگر کوئی مسلمان ہیں تو وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں. اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے، کاش کہ میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا، حضور کو دیکھتا. ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں نہ ہوتا تو کاش میں مدینہ منورہ کی کسی ریت کا، مٹی کا کوئی ذرہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرتے ہوئے زیارت کر لیتا. ہر ایک کی یہ تمنا ہے کاش میں وہ کپڑے کا ٹکڑا ہوتا جس سے حضرت خدیجہ حضور کے زخموں کو پوچھتی تھی. وجہ اس کی بڑی واضح ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے آپ سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت ہے اور اپنے نبی کے بارے میں سنا ہے، اپنے نبی کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن اپنے نبی کو دیکھا کوئی نہیں. اور حضور کا ہر امتی، ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی نیند آ جائے کہ خواب میں محمد کریم کا دیدار ہو جائے. اور دل بھر آتا ہے تو اللہ راستے بنا دیتا ہے
کہ عشاق مصطفیٰ مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضور کا مدینہ دیکھاتے ہیں، اس کعبے کا طواف کرتے ہیں جس کا طواف اللہ کے رسول نے آمنہ کے لال نے کیا، اور کعبے کے دروازے سے لپٹ کر اسی طرح سے روتے ہیں جس طرح سے آقا دو جہاں نے آنسو بہائے۔ حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور کی باتیں 1400 سال گزرنے کے بعد امت کو پہنچی ہے۔ آپ کے اس علاقہ فرید قصر میں چونکہ بیانات بالخصوص علی معاویہ شاہ صاحب کے ہوتے رہتے ہیں، تو اس تفصیل میں آج کی گفتگو میں اگر میں نہ بھی جاؤں تو شاید کوئی حرج نہیں ہوگا کہ یہ 1400 سال کے بعد جو دین من ون گھر سے لے کر مکہ مدینہ تک، اور اگر حج کے احکامات کی بات کی جائے تو عرفات تک اور مزدلفہ اور مینا اور صفا اور مروہ، وہ جو ایک ایک قدم پر سنت اعمال ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور 1400 سال کا حضور کے درمیان میں فاصلہ آنے کے باوجود حضور کا کوئی عمل ہماری آنکھوں کے سامنے سے مس نہیں ہوا، تو یہ ایک ہی وجہ ہے کہ حضور سے لینے والوں نے کمال کر دیا اور لے کر آگے دینے میں کمال کر دیا۔ کوئی چیز رہنے نہیں دی انہوں نے، کوئی چیز رہنے نہیں دی۔ اب اس کے ساتھ دوسری یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب کسی چیز کا وجود ہو تو اس کی وجہ سے اس سے محبت کرنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جب کسی چیز کا وجود نہ ہو نہ اس سے محبت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں نہ اس سے نفرت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک چیز کا وجود ہے اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اور اس سے نفرت کرنے والے بھی ہوں گے۔ ایک شے کا وجود ہی کوئی نہیں تو اس سے نفرت کوئی کرے گا تو کیا کرے گا، اس سے کوئی محبت کرے گا تو کیا کرے گا۔ افسانوی قصے مشہور ہو جاتے ہیں، آپ چلے جائیں جھیل سیف الملوک پہ، وہاں پہ جھیل کے ارد گرد بیٹھے ہوئے چادریں لپیٹ کر وہ رومال سے گھٹنوں اور کمر کو باندھ کر وہ لمبی جھوٹی کہانیاں آپ کو سنانا شروع کریں گے کہ جناب وہ فلاں شہزادہ ادھر آیا تھا تو پھر وہ ایک پری آ گئی تھی، پھر وہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ سننے والا بھی سن لیتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ایک جھوٹی کہانی ہے جس کو لوگوں نے گڑھ لیا اور مشہور کر دیا، اور لوگ اس کو سنتے ہیں تفریح کے لیے، ورنہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ لینا دینا تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دنیا میں بہت سی جھوٹی کہانیاں ہیں، بہت سی جھوٹی روایات ہیں، کچھ نئی کہانیاں ہیں، کچھ پرانی کہانیاں ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا رنگ ڈھنگ آتا رہتا ہے۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ذریعے سے جو پیغام امت کو پہنچایا، اس پیغام کی خوبصورتی یہ ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں، عادتیں بدل جاتی ہیں، طریقے بدل جاتے ہیں، آپ کی ڈکشنری میں نئے الفاظ ایڈ ہو جاتے ہیں، روایات نہیں آ جاتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے نہیں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول نے اپنی مقدس جماعت کو ایسا پکا پختہ سبق پڑھایا کہ 1400 سال گزر گئے، سب کچھ بدلا، نہ محمد کریم پہ آنے والا قرآن بدلا نہ حضور کا فرمان بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ تو بڑا بے مثال کام ہو گیا نا، کچھ بدلا ہی نہیں، جیسا تھا ویسے کا ویسا چلا آ رہا ہے۔ درمیان میں کتنی باتیں آئیں ختم ہو گئی، کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنے لوگوں نے رنگ برنگے فلسفے پیش کیے ختم ہو گئے۔ سائنسی ایجادات کو دیکھ لیں، روزانہ ایک تحقیق آتی ہے اور اس تحقیق کی مخالفت کرنے والے لوگ میدان میں آتے ہیں، اس تحقیق کے حمایتی بھی میدان میں آتے ہیں، مخالف بھی میدان میں آتے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جس تحقیق کو آپ نے حرف آخر سمجھا تھا وہ تو جھوٹی ثابت ہو گئی، جس تحقیق کو آپ نے بہت بڑا کارنامہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میرے محترم بھائی شہید اعظم مولانا طارق عالم صاحب جب مدینہ منورہ کی زندگی میں میرے پاس وہاں میرے گھر تشریف لائے
دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت یہ معاویہ ان کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور پھر دوسری مرتبہ جو آخری میری ملاقات ہوئی تو امام حرم مسجد نبوی وہاں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں، یوں دیکھا مولانا اعظم طارق کے چہرے کو، مجھے کہنے لگے یا شیخ خلیل، نعم نعم یا استاد. تو مولانا کی طرف یوں اشارہ کر کے ھذا وجہ شہید، ھذا وجہ شہید، یہ چہرہ شہید کا ہے، شہید کا چہرہ. مولانا اعظم طارق صاحب نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو نکلے. اس کے بعد بیان فرمایا جہاں تو ساری تقریر میں روتے رہے. میرے بہت پیارے عزیز بھائی تھے، ان کے ابو شہید ہوئے، میرے بھائی شہید ہوئے، ان کے رشتہ دار، دوست احباب، میرے بھی دوست احباب. میرا حق بنتا تھا، میں نے کہا میں سلام کر کے جاؤں، دعائیں کرتے جاؤں. آپ کو عافیت رکھے، انشاءاللہ ملاقات ہے. السلام علیکم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر گئے اور کچھ ہیں جو اس انتظار میں ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حضور کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ اکرام اہل بیت عظام کی حرمت کے تقدس کے لیے ہم آخری سانس تک قائم رہیں گے انشاءاللہ. تو روزانہ تحقیقات بدلتی ہیں اور ہر آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ سائنسدانوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے. بھئی سائنسدانوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے تو اس پردے کا نام کیا رکھو گے؟ کہا ہم سائنسدانوں پہ ڈالیں گے پردے اور اس پردے کا نام رکھیں گے ترقی. بھئی ترقی کیا، اس کون سا پردہ ہوتا ہے، کیسا پردہ ہوتا ہے؟ کہتے دیکھو 2012 میں جو تحقیق ہوئی، 2013 میں نئی تحقیق ہوئی تو 2012 والی تو غلط ہو گئی نا. اب ہم کیسے کہیں کہ پچھلے کی تحقیق غلط ہو گئی لہٰذا وہ ہار گیا، نیا سائنسدان جیت گیا، لہٰذا پچھلے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور عیب پہ پردہ بھی آ جائے تو کہا جائے گا جی اب مزید ترقی ہو گئی ہے. جب 2014 میں اور تحقیق ہوئی، نئی باتیں سامنے آئیں، اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب سائنسدان کا دل نہ ٹوٹے، اس کے اوپر ترقی کی ایک اور چادر رکھ دو. کہا جی اب اور ترقی ہو گئی ہے. اور چلتے چلتے یہ سفر ہو گیا 2021 تک کا. اور آج کی سائنس، آج کا موبائل، آج کا سیارہ، آج کا طیارہ، آج کی گاڑی، آج کا گھروں کا بنانا، آج کا رہنا سہنا، وہ کہتے جی دور جدید، ترقی یافتہ، نیا ماڈل، کیا بات ہے. لیکن ایک سال گزرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ 2022 آ گیا، پچھلیاں ساریاں ترقیاں ختم اور اب نئی ترقی آ گئی ہے. یہ سائنس پہ پردے ڈالنے کے لیے ایک نام رکھ دیا ترقی. یہ وہ ترقی ہے جو ہر صبح بدلتی ہے، ہر شام بدلتی ہے، ہر سال بدلتی ہے، دن بدلتی ہے، رات بدلتی ہے. یہ بدلنے والی چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد کریم کا دین ہے. 1400 سال گزر گئے، نہ زبر کا فرق آیا نہ زیر کا فرق آیا. اسی طرح قائم ہے یا نہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی بتائی ہوئی وہ باتیں بے اثر ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کسر محمدی پرانا ہوا ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ آج پڑھنے سے قرآن مجید کا ذائقہ نہ آتا ہو. ایسا بھی نہیں ہے حضور کے عمل کو زندہ کرنے میں آج کسی کو عیب محسوس ہو. ایسا بھی نہیں ہے اس کی رفتار میں کمی آئی ہو. ایسا بھی نہیں ہے اس کی طرف رغبت میں کمی آئی ہو. ایسا بھی نہیں ہے اس کے ماننے والوں میں کمی آئی ہو. ایسا تو ہوا مختلف جگہ پر سازشیں کرنے کے بعد کبھی 9/11 کی، کبھی مسلمانوں کے مدرسوں
तबलीगी जमातों के खिलाफ सब कुछ होने के बाद जब नतीजा निकला तो यह निकला, मानने वालों में और इजाफा हुआ, कुरान को मानने वालों में और इजाफा हुआ, खत्मे नबुव्वत सहाबा के मैदान में खड़े होने वालों में और इजाफा हुआ। मुसलमान नहीं, काफिर भी मान गया। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाव। अब हैरान होते हैं लोग, हक नबी तो ईसा भी थे, हक नबी तो मूसा भी थे, हक नबी तो पाक नूह भी थे, हक का पैगाम तो दाऊद भी लेकर आए, हक की बात तो जनाब सुलेमान ने भी की। ये मोहम्मद करीम के दीन की इमारत गिरती क्यों नहीं? सच्चे नबी सारे थे, इसकी बुनियाद में अबू बकर है। पहले नबी सच्चे, उनकी बुनियाद में उनके सहाबा। मेरा नबी इमामुल अंबिया, और इसकी बुनियाद में अबू बकर है जो पहलों के हिस्से में नहीं है। इसकी बुनियाद में उमर है जो पहलों के हिस्से में नहीं है। इसकी बुनियाद में उस्मान है, अली है, मुआविया है। इसकी बुनियाद में आयशा है, खदीजा है। इसकी बुनियाद में अहले बैत है, सहाबा है। और वो ऐसे बेमिसाल हैं, 1400 साल गुजर गए, नबुव्वत को उम्मत से मिला रहे हैं, मिलाते रहे, मिलाते रहेंगे, नहीं मिलाते रहेंगे। अब एक आदमी कहता है वक्त कितना गुजरा, हम कहते हैं 14 सदियां बीत गई। कहते हैं देखो हमारे बड़ों ने सहाबा के खिलाफ 1000 साल पहले लिखा, लिहाजा हम अपने बड़ों की बात के पीछे खड़े हुए। 800 साल पहले सहाबा के खिलाफ लिखा, कहते हैं हम अपने बड़ों की बात के पीछे खड़े हुए। अब कहने वाला क्या कहता है? कहते हैं हमारे बड़े लिखकर मर गए, हम उन किताबों को मोतबर समझते हैं। तुम्हारे बड़े लिखने वाले भी मर गए, तुम उनकी बातों को मोतबर समझते हो, लिहाजा गुजारा करो गुजारा। मैंने कहा कैसे गुजारा करें? कहते हैं हम अपने बड़ों की माने, तुम अपने बड़ों की मानो। मैंने कहा मेरे बड़ों ने तो बताया सहाबा अहले बैत आपस में एक है। मेरे बड़ों ने बताया अबू बकर और अली में कोई इख्तलाफ नहीं। हमारे बड़ों ने बताया उमर अली में कोई इख्तलाफ नहीं, उस्मान अली में इख्तलाफ नहीं, आयशा और फातिमा में इख्तलाफ नहीं। नबी की चारों बेटियां हमारे ईमान का हिस्सा हैं। हमारे बड़ों ने तो ये बताया। कहता जी मेरे बड़ों ने ये बताया अबू बकर अली का इख्तलाफ है, उमर अली का इख्तलाफ है, उस्मान अली का इख्तलाफ है। मेरे बड़ों ने बताया नबी की बेटी एक है। कहते मेरे बड़ों ने बताया कुरान असली किताब नहीं। मेरे बड़ों ने बताया हुजूर के बाद 12 मासूम है। मेरे बड़ों ने बताया उन पे नबियों की तरह वही आती है। कहते मेरे बड़ों ने बताया वो इसी तरह मासूम है जिस तरह अंबिया मासूम होते हैं, लिहाजा मैं अपनों को मानता हूं, तुम अपनों की मानो। मैंने कहा अगर यही फैसला करना है तो फिर आ जाओ ऐसे वालों के लिए जो हमारे बड़ों ने फतवा दिया है, हम उसको मानते हैं, तुम अपनों को मानो। ऐसे अकायद वालों के लिए जो हमारे बड़ों का फतवा है, हम फिर उसको दोहराएंगे। आप अपने अकीदे को दोहराएं। कहते नहीं इससे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। मैंने कहा फिर मसले का हल है? कहता जी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे बड़े लिखने वाले भी मर गए, आपके बड़े लिखने वाले भी मर गए, अब मसले का हल नहीं निकल सकता। मैंने कहा सबसे पहले आओ कुरान मजीद पढ़ो। कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है
اے مومنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور تم میں وہ علماء، وہ قرآن و سنت کے امام جن کو تمہارا بڑا اللہ وحی کے علوم کی برکت سے بنا دے، ان کی اطاعت کرو۔ اور مسلم معاشرے میں مسلم حکمران اگر قرآن و سنت کے مطابق تمہیں حکم دے تو ان کی باتوں کو مانو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تاریخ پر نہ پلٹاؤ، اللہ کے قرآن پر پلٹاؤ۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ ان کے بڑوں نے لکھا، کہتا ہے تمہارے بڑوں نے لکھا، اب اختلاف ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہمارا اختلاف ہو گیا تاریخ میں، ہمارا اختلاف ہو گیا 1000 سال پہلے لکھی ہوئی بات میں، ہمارا اختلاف ہو گیا 1200 سال پہلے لکھی ہوئی بات میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس آؤ۔ اب ہم سب اللہ کی طرف جائیں، جس کے دل میں کھوٹ ہو وہ پنچایت سے بانٹتا نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں پنچایتیں جرگے ہوتی نہیں ہوتی؟ عدالت میں بھی لوگ جاتے ہیں، عدالت پہلی تاریخ پہ بلائے فریق نہ آئے، دوسری پہ بلائے فریق نہ آئے، تیسری پہ بلائے فریق نہ آئے، تو عدالت فیصلہ یک طرفہ کرتی ہے۔ کرتی نہیں کرتی؟ کرتی نہیں کرتی؟ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو ثالث مقرر کیا، مقرر کرنے کے بعد پیش ہونے کے وقت میں وہ کہتا ہے مجھے ثالث پر اعتماد نہیں۔ یہ بات مانی جاتی ہے سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ڈبل بینچ میں، سپریم کورٹ میں چے گل منی میں نہیں، کیوں جی؟ آخری کورٹ میں یہ بات نہیں مانی جاتی۔ ہم کہتے ہیں فردو الی اللہ، سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑی ثالثی اللہ کے لیے ہے۔ تاریخ پر اعتماد نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، اس سے آگے چلو، کسی بڑے سے بڑے عالم پر، مورخ پر اعتماد نہیں ہوگا، اس سے آگے چلو۔ لیکن جب پنچایت رب کے پاس چلی جائے، یہاں سے بھاگنے کی گنجائش ہے۔ اب یہ لے کے آیا تاریخ کے بھرے ہوئے بکسے، تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں، وہ ہزاروں صفحے جو صحابہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے سینکڑوں سال بعد لکھے گئے، یہ ساری کتابوں کو لا کر کمرے بھرے گا، سین بھرے گا، کھیت بھرے گا، اور بڑے بڑے دفتر تیار کر کے لائے گا۔ ثالثی اب اللہ کے قرآن نے کرنی ہے، اور اللہ کا قرآن آیت کریمہ کے صرف ایک حصے میں سارے دفتروں کو آگ لگا دیتا ہے، اور وہ قرآن کا ایک حصہ کیا کہتا ہے؟ اور یہ تاریخ کے ٹرالے جو بھر کے لایا یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تاریخ کے بھرے ہوئے دفتر کہتے ہیں اختلاف تھا، بغض تھا، دوریاں تھی، آپس میں رنجشیں تھی، آپس میں مخاصمت تھی، ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے، بھائی نہیں تھے بلکہ دشمن تھے۔ جب قرآن مجید کے پاس گئے تو قرآن مجید نے صرف ایک بات کی، رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس میں محبت، آپس میں رحم دلی، آپس میں ایک ہیں، دل ان کے صاف ہیں۔ اب یہ کہتے جی میں تاریخ کے دفتروں کو کیا کروں؟ میں نے کہا فیصلہ تم نے کرنا ہے، اگر تم مسلمان ہیں تو تاریخ کے دفتروں کو آگ لگا دو۔ لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کے ترازو پہ تولا جائے گا، علماء، محدثین، بادشاہ، وزیر و مشیر، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تاریخ ترازو بن سکتی ہے۔ محمد کے صحابہ کے لیے ترازو بنے گا تو اللہ کے قرآن بنے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، تاریخ لکھنے والے نے تاریخ لکھی،
لڑائی ہو گئی، صفین ہو گئی، جمل ہو گئی، بندے قتل ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری بات کرنے کے بعد تھک ہار کر جب گھر سے نکلا تو سامنے لکھا ہوا تھا رحماء بینہم. کہتا جی پھر میں تاریخ کا کیا کروں؟ میں نے کہا بتاؤ تاریخ انسانوں نے لکھی ہے یا جنوں نے لکھی ہے؟ تاریخ انسانوں نے لکھی یا فرشتوں نے لکھی؟ کہتا جی لکھی تو انسانوں نے ہے. کب لکھی ہے؟ کہتا ہے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے. میں نے کہا بتاؤ 1200 سال پہلے کا انسان غیب کا علم جانتا تھا؟ جانتا تھا؟ 1200 سال پہلے کا انسان دلوں کے حال جانتا تھا؟ 1200 سال پرانا انسان آنے والے وقت کو جانتا تھا؟ اور آج کا انسان غیب کی باتوں کو جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، آنے والے وقت کو جانتا ہے. تو 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے جس نے لکھا وہ بھی انسان ہے، دلوں کے حال نہیں جانتا، آنے والے وقت کو نہیں جانتا، غیب کی باتوں کو نہیں جانتا. وہ تو اس کی بات کو اس کے سامنے رکھتا ہے جو غیب کی ہر بات کو جانتا ہے، جو آنے والے وقت کو جانتا ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے. آسمان و زمین سے پہلے کیا تھا وہ جانتا ہے، آسمان و زمین کے بننے کے بعد کیا ہے وہ جانتا ہے، قیامت تک کیا ہوگا وہ جانتا ہے. اس سے چھپا ہوا کوئی دانہ نہیں ہے، کسی چونٹی کا پاؤں تک اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ جانتا ہے. دونوں جہانوں کا خالق اور مالک وہ ہے. اور آنے والے وقت میں دائیں بازو میں نامہ اعمال کن کے ہوگا وہ جانتا ہے، بائیں بازو میں نامہ اعمال کن کے ہوگا وہ جانتا ہے. پل صراط کیسے لگے گی وہ جانتا ہے، جنتی کون ہوں گے وہ جانتا ہے، جہنمی کون ہوں گے وہ جانتا ہے. تو نے ایک چھوٹے سے کمزور انسان کی تاریخ کی لائن کو اٹھا کر اس ابو بکر صدیق کا انکار کیا جس کو اللہ کا قرآن صدیق کہتا ہے، اس فاروق کا انکار کیا جس کو اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، ان صحابہ کا انکار کیا جن کے اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعلان کرتا ہے. یا تو مسلمان کہلانا چھوڑ دے یا قرآن کو ماننا پڑے گا. دو کاموں میں سے ایک ہوگا، یا مسلمان کہلانا چھوڑنا پڑے گا یا قرآن کو ماننا پڑے گا. اب جب قرآن کی طرف آئے تو فرید قصر والا مسلمان تو ہو گیا خوش. ایک دوسرا بندہ وہ وقت واپس ونج کے دوبارہ پھر تاریخی کتاباں پھرولنا پہ. تاریخی کتابوں کو رکھو ایک طرف، یہاں تو مصطفیٰ کے دربار میں حضرت عمر تورات کے ورقے لے آئے، تورات کے ورقے لے آئے اور پڑھنے لگے. حضور نے پوچھا عمر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے یہ تورات کے کچھ اوراق ملے ہیں ان سے پڑھ رہا ہوں. حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر آج موسیٰ بھی ہوتے تو قرآن پڑھتے. تیری تاریخی روایتوں کو آگ لگا دیں گے. جو قرآن کی آیت کے مطابق روایت ہو اسے چوما جائے گا، جو قرآن کی آیت کے خلاف روایت ہو اس پہ تھوکا جائے گا. صحابہ کے معاملے میں قرآن نے وعدے فیصلے دے دیے، مسلمان ہو گیا خوش. اور دوسرا فریق جو ساتھ گیا تھا وہ ماننے کی بجائے کھجلاتا ہوا، بے چین ہوتا ہوا واپس آیا. تو آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوا. کہتا تو مسلمان تھا، ساتھ گیا ہے قرآن والی عدالت میں، لیکن خوش ہو کے واپس نہیں آیا، خوش ہو کر واپس نہیں آیا. اسی دوران آپ کے موبائل پہ ایک ویڈیو کلپ آ جاتا ہے اور وہ ویڈیو کلپ میں آپ کے سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی جمعے کی تقریر میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے سب کو مبارک ہو، ہم نے 1400 سال کے بعد اصلی قرآن کے 4 نسخے تلاش کر لیے. اور کہتا ہے کہ اصلی قرآن کے 4 نسخے تلاش کرنے کے بعد ان ورقوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ہم نے برطانیہ میں بھیج دیا ہے. یہ بھی ساتھ بتا دیا ان کے قرآن کی تصدیق کمبلی والا محمد نہیں برطانیہ کا انگریز کرتا ہے. یہ بھی ساتھ بتا دیا
ان کے قرآن مجید پر مہر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، یہ جو 4 نسخے تلاش کر کے لائے ہیں ان کے اوپر مہر غیر مسلم برطانیہ کے انگریز لیبارٹری کے ڈاکٹر لگائیں گے۔ جاؤ، تمہیں تمہارا قرآن مبارک ہو، ہمیں مدینے والے محمد کے سینے پہ آنے والا قرآن مبارک ہو۔ اور جب پکڑا گیا، چور چوری کرنے جاتا ہے تو انداز اور ہوتا ہے، تو جب پکڑا جائے تو پھر کیا آخنا، میں تو چاچے حاجی ارانی خرید پوچھن آیا ہے، میں تو بس لگنا پہ آیا تو میں کہ چاچے اراما پوچھا کہ حال دوائی شوائی کنے پہ ہو نہیں کنے پہ، وہ بندے آخر دن حاجی ارانیاں گلا ہوں عدالتہ بیچو سن، حاجی ارانے بہانے لانے کی ضرورت نہیں، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے، تمہارے ہاتھ سے جو چیز برآمد ہو گئی وہ کافی ہے، بہانوں کی گنجائش بچی نہیں ہے۔ ہفتہ گزرا تو کیا کہتا ہے، اصل میں ہمارا مقصد یہ تھا پرانے نسخوں کو آج کے نسخوں کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو اس قرآن مجید کے نسخے کی حیثیت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تم لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہو کہ تم پرانے نسخے کھوج کر آج کے نسخے کے ساتھ برابر کرو گے؟ تم برابر کرتے رہو، مسلمانوں کے لیے یہ آیت کافی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نازل کرنے والا بھی رب ہے، حفاظت کا ذمہ لینے والا بھی رب ہے۔ کہتے جی میں اپنے پرانے ائمہ نے ہتھاں نے لکھے ہوئے نسخیاں دے نال آج تاج کمپنی نہ نسخہ برابر کراں تے کوئی حرج ہے وے؟ لوگ نے اس مصحف عثمانی کو دیکھا ہوا ہے جس کو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عثمان پر پہلا وار ہوا، حضرت عثمان کے جسم سے خون نکلا تو قرآن مجید کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت مبارکہ پر حضرت عثمان کا وہ خون گرا، اور وہ مصحف عثمانی آج بھی دنیا میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی لوگوں نے دیکھا، براہ راست بھی مصحف عثمانی کی زیارت دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان کر چکے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جو قرآن مجید کے نسخے پوری دنیا میں صحابہ کرام کے ہاتھوں سے تقسیم ہوئے، وہ تمام تر نسخے آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ آج تاج کمپنی کا نسخہ اگر ملا کر اس کو محبت کی نظر سے دیکھ کر ایمان تازہ کرنا ہو تو تیری تقریر کی حیثیت نہیں رہ جاتی، وہ تو ہزاروں سالوں سے ہمارے پاس ہے۔ کہتا نہیں اصل میں مسئلہ اور ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہتا وہ انوار نعمانیہ، وہ انوار نعمانیہ۔ چور لے جائے موبائل اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ میں بھاگ آیا، ضرورت نہیں، وہ سم بتا دیتی ہے کہ چور کدھر ہے۔ بتاتی ہے نہیں بتاتی؟ آئی پی نمبر ٹریس ہو جاتا ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اندر جو سم ہے نا جس کا نام ہے انوار نعمانیہ، اس نے ہمیں بتا دیا ہے تمہارے جھوٹوں کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کے پاس، کہتے ہیں حضرت علی گئے اور جا کر انہوں نے کہا عمر فاروق سے آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا، اصل قرآن مجید میرے پاس ہے، آپ اپنے اس نسخے کو اس نسخے کے ساتھ ملائیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا قرآن مجید مکمل ہو چکا، ہمیں تیرے لائے ہوئے نسخے کی کہتے ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے کہا اب اس نسخے کو دوبارہ کوئی نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ قیامت کے قریب 12واں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس نسخے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب کب دیکھیں گے؟ جب قیامت کے قریب وہ 12واں کہتا ہے غار سے آئے گا، اس کے پاس اصل قرآن ہوگا۔ دو باتیں یہاں سے ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ تمہارے مطابق اس کے آنے سے پہلے قرآن نے ظاہر نہیں ہونا تھا، پھر ظاہر ہوا کیسے؟ دوسری بات، آج اس مسجد میں مغرب کی نماز میں
وقت کا بادشاہ آ کر قرآن کی تلاوت کرے، یہ چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھ کر اس کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لے اور وہ بادشاہ پڑھے اما یتساءلون، یہ پیچھے سے بول کر کہے گا یتساءلون، وہ پھر کہے گا یتساءلون، یہ کہے گا نا جی نا یتساءلون۔ نماز کے بعد کوئی اس کو کہے وہ بادشاہ تھا، تو مزدور کا بیٹا ہے، تو بولا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے ساری باتیں گوارا ہو سکتی ہیں، ہمارے سامنے قرآن غلط پڑھے یہ نہیں ہو سکتا۔ بچہ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ تم نے کیا لکھ دیا ظالموں؟ یہ بچہ تو کسی کو پیش زبر زیر کی غلطی نہ کرنے دے اور پیچھے سے بول پڑے، اور علی کے سامنے سارا قرآن غلط لکھ دیا گیا، علی نہیں بولے؟ علی کے سامنے تراویحوں میں قرآن غلط پڑھا جاتا رہا، علی نہیں بولے؟ علی کے سامنے نمازوں میں قرآن غلط پڑھا جاتا رہا، علی نہیں بولے؟ علی نے حضور پر اترنے والے قرآن کو اپنی اولاد سے بھی چھپا لیا، صحابہ سے بھی چھپا لیا، اہل بیت سے بھی چھپا لیا۔ حضرت علی کی اس سے بڑی گستاخی اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس قرآن کو چھپا گئے تو پھر کربلا میں قرآن پڑھ کر حسین نے جو گردن کٹائی وہ قرآن کون سا تھا؟ جس چکی کو پیسا فاطمہ الزہرا نے اور زبان پر قرآن تھا وہ قرآن کون سا تھا؟ جس قرآن کو حضرت حسن نے تلاوت کیا پھر وہ قرآن کون سا تھا؟ اور آج 1400 سال تک کروڑوں اربوں کی تعداد میں میرے نبی کے امتی جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہندوستان والے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان ہو تو قرآن پہ آ جائے گا، عیسائیوں سے فیصلے قرآن پہ ہوتے ہیں، یہودیوں کے فیصلے قرآن پہ کروائیں گے۔ ہندوستان والے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کو ماننا ضروری نہیں، غیر مسلم کے لیے قرآن کو ماننا ضروری نہیں۔ میری پوری گفتگو کے مخاطب صرف مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہوگا وہ قرآن کی آیت آ جانے کے بعد جھوٹے کی روایت کو آگ لگا سکتا ہے، سینے سے نہیں لگا سکتا۔ اور اللہ کا قرآن کہہ گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ گیا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کو اللہ نے مقام حسنہ کا دیا وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ یا اللہ کتنا دور رہیں گے؟ اللہ کہتا ہے لا یسمعون حسیسها، جہنم کی آواز بھی محمد کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے جب کوئی قاتل قتل کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں نے گولی چلانی ہے، بندہ مر جانا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک بچانے والا بھی ہے۔ بھول جاتا نہیں؟ تاریخ لکھنے والے نے جب قلم اٹھایا ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف، علی کے خلاف، معاویہ کے خلاف، اس نے چکوال کے لوگوں یہ سوچا کہ میرے قلم چلانے سے ابو بکر نیچے آ جائے گا۔ وہ بدبخت یہ بھول گیا ابو بکر تاریخی شخصیت نہیں، ابو بکر قرآنی شخصیت ہے۔ تاریخ میں قلم چلانے والا اس بات کو بھول گیا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اور حضرت علی نے تاریخ کے ماننے والوں کے منہ پر بھی تماچا خود لگایا۔ کوئی بندہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے اور میں اپنے کسی دوست کو بھیجوں کہ جاؤ جا کے فرید قصر کے لوگوں کو بتاؤ یہ میری محبت کی آڑ میں میرا مخالف ہے، وہ دوست آ کے بتائے گا تو لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں یہ مولانا صاحب نہ دوست ہے بھی یا کوئی نہیں۔ چھوٹا بھائی آ کر بتائے تو لوگ کہیں گے بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کی نہ بنتی ہو، اس لیے یہاں پہ آ کے کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر میں خود آ کے جواب دے دوں تو پیچھے گنجائش رہ جاتی ہے۔
حضرت علی نے خود جواب دیا، اور وہ جواب کیسے دیا؟ علی جانتے تھے تاریخ میں شخصیات کے کردار پر تو بحث ہوگی، لیکن شخصیات کے حسب نسب پر بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ تاریخ کی حقیقتیں جن کو جھٹلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ تو کوئی کہہ دے گا حضرت ابو بکر اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا کہ ابو بکر کی بیٹی حضور کے حرم میں تھی۔ اس کا انکار ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے تاریخ کے ماننے والوں کو، جو مانتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے تھپڑ ہے، اور وہ یہ تھا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ یہ رحماء بینہم کی تفسیر نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور قرآن پڑھیں تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صرف رباں اس گلے نہ پتہ ہے کس بندے کس جگہ تے فوت ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا؟ اللہ نے پھر اس کے اوپر جو اپنا ہاتھ رکھا وہ کیا تھا؟ توجہ ہے؟ حضرت علی نے نام رکھے ابو بکر، حسین کے بھائی کا نام عمر، حسین کے بھائی کا نام عثمان، اور اللہ نے پھر جو اس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا میں بھی پھر ان کو موت کربلا کے میدان میں دوں گا، تاکہ کربلا کی لیبل لگا کر، علی اور حسین کا لیبل لگا کر اگر کوئی ابو بکر و عمر کا انکار کر سکے تو نہ کر پائے گا۔ آج بھی جا کے پوچھو کربلا کے شہیدوں میں کون ہے، نام کربلا کے شہیدوں میں حسین کا آئے گا، اور کربلا کے شہیدوں میں حسین کے بھائی ابو بکر بھی کربلا کے شہید ہیں، کربلا کے شہیدوں میں عمر حسین کے بھائی بھی کربلا کے شہید ہیں، کربلا کے شہیدوں میں عثمان حسین کے بھائی بھی کربلا کے شہید ہیں۔ علی کے بیٹے حسین، ابو بکر و عمر، عثمان نے کربلا میں شہید ہو کر اس بات کو واضح کر دیا جس کا ابو بکر و عمر سے تعلق نہیں ہے، نہ وہ علی والا ہو سکتا ہے نہ وہ کربلا والا ہو سکتا ہے۔ بس اب آخری بات کرنی ہے، آپ کو شہدائے کربلا سے محبت ہے یا نہیں؟ جسا ہے ہاتھ چاہو نظر، سب کو ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا نقشہ کربلا والا ہو، کربلا والا ہو، اور ایک ہمارا ہمسایہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ میں کربلا والا ہوں۔ میں نے کہا بڑا آسان دور آ گیا ہے، بڑا آسان دور آ گیا ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں حسین بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ آؤ ذرا اپنے اپنے گھر کا نقشہ میچ کریں کربلا کے ساتھ۔ میں یہاں آپ سے ہاتھ اٹھواؤں گا، جس کے گھر میں رشتہ داروں میں خاندان کے لوگوں میں نام حسین ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے، جس کے گھر میں رشتہ داروں میں ملنے والوں میں نام ابو بکر ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے، جس کے گھر میں رشتہ داروں میں نام عمر ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے، جس کے گھر میں رشتہ داروں میں ملنے والوں میں نام عثمان ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے سب ناموں پر ہاتھ کھڑے کیے، آپ کے گھروں کا نقشہ کربلا کے برابر۔ اور میں ہمسائے سے کہتا ہوں کبھی تم بھی ہاتھ کھڑے کرواؤ۔ کربلا کے شہید ابو بکر کا نام اگر تمہاری مجلس تمہارے خاندان ملنے والوں میں نکل آئے، کربلا کے شہید حضرت عمر علی کے بیٹے اگر تمہارے رشتہ داروں خاندان کے لوگوں مجلس کے شرکاء میں کسی کا نام نکل آئے، عثمان کا نام نکل آئے، یہ مبارک تمہارے لیے بھی ہے۔ اور اگر تمہاری طرف کربلا کا نقشہ برابر نہ آئے تو پھر ماننا پڑے گا علی والے بھی یہی ہیں، کربلا والے بھی یہی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، محمد کریم جیسا نبی دیا، صحابہ جیسے رہبر دیے، ہمیں اس پر فخر ہے، ناز ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ختم نبوت کے ترانے سناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یکم جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک فرید قصر سمیت قریب کے علاقوں میں آپ نے 21 پروگرامات خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے عنوان سے ترتیب دیں گے انشاءاللہ۔ یکم جمادی الثانی سے لے کے 21 جمادی الثانی تک 21 پروگرام آپ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کے عنوان پر کریں گے، اور 21 کو مدرسوں کے، سکولوں کے اور گھروں میں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں
یہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق واق کا اہتمام کریں گے. نکلیں گے اپنے گھروں سے, حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں اپنی نسلوں کو چلنا سکھائیں گے, نکلنا سکھائیں گے. ابو بکر صدیق کے نعرے اپنی اولادوں کو لگانا سکھائیں گے. اور 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے. عرصہ قریباً 40 سال سے اس ملک کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کا یہ مشترکہ اور متفقہ مطالبہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے اور ان کی وفات پر سرکاری تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے. اس مطالبے کے لیے 22 جمادی الثانی کو آپ اپنے گھروں سے نکلیں گے, علاقوں سے نکلیں گے, محلوں سے نکلیں گے. کہتے ہیں جی دکان تو فارغ ہوا تے پھر آسان. ابو بکر تے ریشم دیا دکاناں دی پرواہ نہیں کی. کہتے ہیں میں بس تساں پتہ ہے جی برانی علاقہ ہے تے فصل نے معاملات ایک ہو جو نن. حضور نے جب صحابہ کو فرمایا نا چلنا ہے تبوک کی طرف تو پکی ہوئی کھجوروں کو محمد کے کسی غلام نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. 22 جمادی الثانی کو نکلیں گے, اپنے علاقے میں اس مطالبے کو دہرائیں گے, اپنے گھروں میں حکایات صحابہ کی تعلیم کریں گے, صحابہ کے واقعات سنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ.